أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. علیہا 19 اس پر یعنی کہ جہنم پر 19 مقرر ہے، یعنی 19 فرشتے ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تمہارے پروردگار کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے اور بس. خبردار قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے. تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ مدثر کی تفسیر چل رہی. سورہ مدثر میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ وحی کے بالکل شروع زمانے کی آیتیں ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے ایک محلے سے یوں گزر رہے تھے، اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، اور آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پتہ لگا کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان میں کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور پورے آسمان پر چھایا ہوا ہے. اب یہ ایسا نظارہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گھبرا گئے، گھر تشریف لے آئے. اور ایک وہ ہوتا ہے نا، اپنے ماحول سے ہٹ کر آدمی کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے جو کیفیت آدمی کو سچویشن پیش آتی ہے، اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی. اور آپ جو ہے گھر پر آ کر گھر والوں سے کہنے لگے مجھے چادر اوڑھاؤ. ٹھنڈ لگ جاتی ہے نا تو چادر اوڑھاؤ. چادر اوڑھی تو قرآن نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، یعنی کہ اس کمبل کو چھوڑیے، اور اب تو آپ کا کام ہے، اب کیا کرنا ہے، لوگوں کو جا کر دکھا دو
کہ بت پرستی جائز نہیں ہے۔ اور کچھ 6 احکام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو ڈرائیں، بت پرستی کا انجام بتائیں، اور ساتھ میں اللہ کی توحید کو بیان کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، گناہوں سے بھی آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، ایک حکم یہ دیا کہ کسی پر احسان اس نیت سے مت کیجیے کہ وہ مجھے سامنے سے پلٹ کر اور زیادہ کوئی بڑی گفٹ دے گا۔ یہ سب امت کو سنایا جا رہا ہے۔ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ امت کو، لیکن نبی کے واسطے سے۔ کس کے واسطے سے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوں گے اور حالات آئیں گے تو کیا جمو، حالات کی وجہ سے کام کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا آپ کو ہم دعوت کے میدان میں کھڑا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر حالات آئیں گے۔ چنانچہ ہے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لا یوزی احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں ایسا ستایا گیا کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو ایسا ستایا نہیں گیا جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ کافر چند دن کے لیے مزے میں ہیں اور آخرت میں ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ ایمان والا چند دن کے لیے دنیا میں آزمائش میں آ سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ خدا نخواستہ شروع میں کچھ پکڑ ہوئی بھی تو گزرتے دنوں کے ساتھ وہ پکڑ ختم ہوتی جائے گی، بڑھے گی نہیں، اور آدمی ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن کافر گزرتے دنوں کے ساتھ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ نے ایک کافر کی مثال دی جو کٹر دشمن تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولید ابن مغیرہ، اور اس کا پورا قصہ سنایا، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو دنیا کی مال اور دولت بھی دی، مکہ سے طائف تک اس کے باغات پھیلے ہوئے تھے، اور میں نے اس کے اولاد کو اس کے سامنے رکھا ہے۔ اولاد سامنے رہنا بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، کہ آدمی کو روزی اللہ ایسی دے کہ اس کی اولاد کو کہیں اور جانا نہ پڑے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اتنے مال دولت کو سنبھالنے کے لیے تو گھر کے افراد لگ جاتے ہیں، ہم نے ان کو مال دولت کے ساتھ غلام بھی اتنے دیے ہیں کہ اس کے لڑکے یہیں رہتے ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مینیج کرنے کے لیے بندے ہیں اس کے پاس، اپنے بیٹے تو سامنے بیٹھے، پھر بھی یہ ایمان لاتا نہیں۔ پھر جب ہمارے نبی اس کو بتاتے کہ بھائی آخرت ہے، وہاں جنت ہے، تو اوپر سے یہ کہتا ہے کہ اگر وہاں جنت ہوئی تو مجھے ہی ملے گی، اس لیے کہ دنیا میں بھی میں مالدار ہوں، یہاں عزت والا ہوں، تو آخرت میں عزت والا رہوں گا۔ ثم یطمع نزید کلا، تو قرآن نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہماری آیتوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو ٹھکانے لگائیں گے۔ چنانچہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد سے اس کے حالات شروع ہو گئے، الٹی گنتی شروع ہوئی، اور آخر میں بہت ذلیل ہو کر مرا۔ اس کے مال میں سے برکت اٹھا لی گئی، مال میں بھی حالات آئے، اولاد میں بھی حالات آئے، اور ذلیل ہوا۔ اس کا ایک قصہ یہ بیان کیا گیا ہے، سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر، کہ اس آدمی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے تعلقات بنا کے رکھے تھے۔ مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو تاجروں کے تعلق تو ہوتے ہی، حضرت ابوبکر بہت بڑے تاجر تھے، تو یہ ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور قرآن بھی سنتا تھا، تو یہ پرسنلی یہ کمنٹ کر چکا تھا کہ واللہ ان علیہ لطلاوہ، کہ یہ عجیب و غریب کلام ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے اور یہ شاعری نہیں ہے۔ یہ سب پرسنل میں اعتراف کر چکا تھا حضرت ابوبکر کے سامنے، اور یہ بات اس کو پتہ لگ گئی ابو جہل کو، تو وہ ٹینشن میں آ گیا کہ یہ آدمی مکہ کا سردار ہے اور سب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اگر یہ ایمان لے آیا تو بہت بڑے مجمع کی سوچ پر اثر پڑے گا اور لوگ کیا ہوگے؟ ایمان لے آئی۔ تو اس نے جو ہے ایک جملہ گڑھا اور ایسا کہا جا کے تنہائی میں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ تجھے ابوبکر کی دولت بہت پسند آ گئی اور تو اس کے چکر میں اس کے گھر کے چکر کاٹتا ہے اور تو مال کا بہت بھوکا ہے، سماج ایسی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ سماج ایسی بات نہیں کر رہا تھا، اس کو ایسی آڑ دلائی، ناک کی بات کھڑی کر دی۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ ہاں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ حج کے دن قریب آ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ حج کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، اب یہ ابھی نبی بنے ہیں تو لوگ آ کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، تو ہم کو کیا کہنا چاہیے۔ میٹنگ جمع ہوئی، اس میں یہ آدمی سردار تھا، اسی کو صدر بنایا گیا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے جو ہے، لوگوں نے کہا کہ بھائی شاعر کہو، کسی نے کہا جادوگر کہو، کسی نے کہا کاہن کہو، تو ان سب آپشن میں سے اس آدمی نے قرآن کے بارے میں اور حضور کے بارے میں جو کمنٹس کیا اور مجمع کو متاثر کرنے کے لیے جو اپنی باڈی لینگویج یوز کی، پوری قرآن نے اس کو سامنے رکھ دیا۔ تو گھومتا رہا، پھر مجمع کو دیکھا
پھر منہ بنایا، اور پھر کسی ناپسندیدہ چیز کا کیسے آدمی تذکرہ کرتا ہے، اس طرح اس نے پیٹھ پھیری اور پھر کہا کہ یہ قرآن تو جو ہے وہ تو پہلے لوگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں اور یہ جادو ہے۔ کیا ہے؟ جادو۔ اور دونوں میں یہ بات تھی کہ بھائی جادو سے بھی کیا ہو جاتا ہے، آدمی اپنے افراد سے دور چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اسلام لا کے اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے کٹ کر ایک الگ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس پر یہ لعنت تھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ کہاں داخل کریں گے؟ پھر جہنم کی حالت بتائی کہ جہنم اتنی سستی جگہ نہیں ہے، بہت برا عذاب جو ہے وہاں دیا جائے گا، اور کوئی آدمی اس میں جا کر بچ نہیں سکتا ہے۔ اس پر قرآن نے یہ کہا تھا علیہا 19، جہنم کے حالات سناتے ہوئے کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو مکہ والے آپس میں بیٹھے اور مذاق اڑانے لگے، کا دیکھا لا 19 اجر رکھے لے ہیں، تو دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے۔ ان میں ایک پہلوان تھا، اس نے کہا کہ 19 کو تو کیا ہے، 10 کو تو میں یہاں پیٹھ پہ باندھ لوں گا، نہیں 10 کو پیٹ پہ باندھ لوں گا، 2 کو تم دیکھ لیو۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ چلو بہت کچھ لمبا مسئلہ ہو گیا، تو ہم تو ہزاروں میں ہیں، ایک ایک فرشتے کو ہم میں سے جو ہے 100 آدمی دیکھ لیں گے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، تم کس پر قیاس کر رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو یہ انسان ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ انسان نہیں، یہ فرشتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی طاقت تمہاری طاقت کی طرح نہیں ہے، ایک ایک فرشتے کو عجیب و غریب طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو آج کی جو آیتیں پڑھی ہے اس میں چند باتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے جہنم کے فرشتوں کے جو افسر بنائے ہیں، جو سردار ہیں، جو پورے مینجمنٹ کو دیکھیں گے، وہ 19 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 19 فرشتے ہیں۔ تو مکہ والے سمجھتے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے، تو اللہ نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں، اور احادیث میں آتا ہے فرشتوں کو اللہ نے بہت بڑی طاقت اللہ نے دی ہے۔ جہنم میں ایک ایک فرشتہ ہزار آدمی کو اٹھا کر جہاں چاہے گا یوں ڈال دے گا اٹھا کے، اتنا پاور اللہ نے دی ہے۔ اور دنیا میں بھی دیکھا جب قوموں پر عذاب آئے، ایک ایک فرشتے نے ایک ایک پر پہ جو ہے پوری قوموں کو، قوم لوط کی بستی کو حضرت جبرائیل اپنے ایک پر پہ لے کر گئے پورے پہلے آسمان تک۔ پہلے آسمان کے فرشتوں نے وہاں جو ہے ان کی چیخیں سنی اور پھر وہاں سے الٹ دیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، یہ فرشتے ہیں۔ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ فرشتوں کو اتنا پاور دیا جائے گا کہ وہ جہنمیوں کو پہاڑ ہوتا ہے نا، عذاب دینے کے بعد پہاڑ کے پہاڑ دے ماریں گے، یوں جیسے پتھر پھینک کے مارتا ہے آدمی، اس طرح پورے پہاڑ ان کے اوپر پھینکے جائیں گے۔ یہ فرشتے بڑے بے رحم ہوں گے، یعنی ان کے اندر اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں ہوگا، ان کے اندر سے رحم کا فولڈر ہی اللہ نکال لے گا۔ وہاں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں صرف عذاب ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، جس دن اللہ عذاب دینے پر آئے گا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ انسان کسی کو ٹارچر کرتا ہے تو ساتھ میں وہ ایموشنز بھی رکھتا ہے، وہ کبھی متاثر ہو سکتا ہے، وہ کبھی اس میں انسانیت جاگ سکتی ہے تو اس کا ٹارچر کم ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرشتے ایسے نہیں ہیں، جن کو وہاں رکھیں گے اندھے بہرے ہوں گے، کچھ سننے والے نہیں ہیں، ان کے اندر سے رحم کا مادہ ہم نکال دیں گے، رکھیں گے ہی نہیں۔ بہت برا معاملہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو 19 کی گنتی بتائی ہے نا، یہ کیوں بتائی ہے؟ تو کہہ رہے اصل میں 19 کی گنتی ہم نے اس لیے بتائی ہے تاکہ کافی لوگ شک میں پڑے اور کمنٹس کرے کہ 19 سے کیا ہو جائے گا، لاکھوں میں لوگ ہوں گے، 19 فرشتے کیسے کر پائیں گے، کیسے مینیج کریں گے، کیسے سب کو سنبھالیں گے؟ یہ سوال یہ لوگ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کریں، اور ان کے کفر کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اس بات کو بیان کرنے سے۔ ہاں، جو لوگ اچھے لوگ ہیں، جو دھرم سے جڑے ہوئے ہیں، مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں پہلے کی مذہب کے لوگ بھی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی اور خود مسلمان بھی، اللہ ان کو توفیق دے گا کہ وہ اس کا صحیح مطلب سمجھ جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو کافر آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ دوسرا ہے کہ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ یقین کر لے کہ اللہ سچ کہہ رہا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے۔ یعنی تھوڑا بہت کنفیوژن بھی ہوگا نا تو دور ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ تورات پر یقین رکھتے ہیں، انجیل پر یقین رکھتے ہیں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گنتی ہم بتا رہے ہیں تو اہل کتاب کا ایمان بڑھے گا، اہل کتاب کو یقین آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے بتایا ہے کہ فرشتے کتنے ہوں گے؟ 19 ہوں گے۔ جب اپنے ڈاکیومنٹس میں اور دوسری جگہ بات میچ ہوگی تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہمارے نبی پر جو کلام آیا تھا وہیں سے یہ کلام آ رہا ہے، اس طرح ان کو یقین آ جائے گا۔ اور جب وہ کہیں گے کہ ہاں تمہارا قرآن صحیح کہہ رہا ہے، ہماری توریت اور انجیل میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، تو ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا کہ بھائی ہم کو کیا مل رہا ہے؟ تائید مل رہی ہے۔ جو پہلے کے لوگ تھے وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ بھائی یہی بات ہمارے دھرم کی کتابوں میں بھی بتائی گئی. دھرم کی کتابوں میں یہی ہوتا ہے، جب باتیں میچ کھاتی ہے تو آدمی کو کیا ہوتا ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو پر یقین بڑھتا ہے کہ دیکھو میں جو سمجھ رہا تھا وہ دوسری جگہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اس طرح فائدہ یہ ہوگا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اہل کتاب جن کو اللہ ایمان کی توفیق دے رہا ہے وہ، اور جو ایمان والے ہیں یہ کسی بھی شک میں پڑنے والے نہیں ہیں. پوری مارکیٹ گرم کر لو تم، اور پوری مارکیٹ میں تم جو ہے آبزیشن اٹھا لو کہ 19 کا کیا مطلب ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لاجیکلی کیسے ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایمان والوں کا ایمان ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے. لیکن جو بیمار ہیں یعنی کہ جن کا ایمان کمزور ہے اور جو کھلے ہوئے کافر ہیں وہ تو یہی کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ ایسی مثالیں بیان کر کے کیا ارادہ رکھتا ہے، ہم کو سمجھ میں آتا نہیں ہے. یعنی اس کے پیچھے کا ہم کو لاجک سمجھنا ہے کہ کیوں 19 ہی ہوں گے، 20 کیوں نہیں ہوں گے، 15 کیوں نہیں ہوں گے، 10 کیوں نہیں ہوں گے، روٹنگ کی کاؤنٹنگ کیوں نہیں ہوگی، 10 ہونے چاہیے، 20 ہونے چاہیے، 30 ہونے چاہیے، 40 ہونے چاہیے، 50 ہونے چاہیے. ان سب چیزوں میں پڑھیں گے، غور کریں گے نہیں. اور جو ایمان والے ہیں جو حق کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اللہ ان کے سامنے حق کو کھول دے گا کہ کیوں ہے ایسا. ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں. اللہ پھر رہے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ کا اصول یہی کہ اللہ ایسی چیزیں بیان کر کے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. جس کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ پہلے سے وہ ہٹ درمی پر ٹکا ہوا ہے، پہلے سے وہ مخالفت پر ٹکا ہوا ہے. اسی لیے قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں یہ کلیئر ہے کہ جو آدمی کلیئر ذہن لے کر بیٹھے گا، پہلے سے کوئی دشمنی دل میں لے کر نہیں بیٹھ، اس کو تو ہدایت مل جائے گی. لیکن جو اپنی طرف سے 19-20 کا ارادہ کر کے بیٹھا ہے، بہت مشکل ہے کہ اس کو کوئی حق بات سمجھ میں آ جائے. وہ گمراہی رہے گا اور گمراہی میں بڑھے گا. جب قرآن کی آیتیں بھی ریفرنس میں دے گا تو گمراہی کو بڑھائے گا. اس لیے قرآن دو دھاری تلوار ہے. اس کو صحیح لوگوں سے اور صحیح مطلب کے ساتھ آدمی نہ لے تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اسی لیے آج جو ہے نا یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، کوئی بھی آدمی بیٹھ جاتا ہے، کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے. جی پہلے کے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ مرزا ویزا بیٹھا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ غلط وہ غلط سب غلط، تو بھائی تو کیسے صحیح ہو گیا؟ تو یہ بہت ڈینجر چیز ہے. اس لیے قرآن جو ہے نا صرف یہ بات کافی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے. یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس بات کا یہی مطلب حضور سے، صحابہ سے اور تابعین کے دور سے بھی ہے مارکیٹ میں یا نہیں ہے، اس کو پوچھنا پڑے گا. صرف اتنا کہ اس نے قرآن کی آیت کوٹ کر دی تھی بھروسہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ورنہ قادیانی بھی قرآن سے ہی لاتے ہیں سب کچھ. قادیانی قرآن سے ہی نبوت ثابت کرتے ہیں. لہذا قرآن سے آدمی صحیح جگہ سے قرآن کو نہ سمجھے تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وما ہی وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ہمارے فرشتوں کو کس پہ قیاس کر لیا ہے؟ اپنے اوپر. کہ ہم جیسے چند لوگوں کو 19 لوگوں کو ایک آدمی دیکھ سکتا ہے اگر ماشاءاللہ ہے، کراٹے سیکھ رکھے ہیں یا پہلوان ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم ہمارے لشکروں کو جانتے نہیں ہو. مطلب یہ ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ کسی کو معلوم نہیں، کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم. اسی طرح کیسے ہیں وہ بھی نہیں معلوم، کہ ان کے اندر ہم نے کیا کیا طاقتیں رکھی ہیں، اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہے، آپ کسی کو معلوم نہیں ہے. بہت خود حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھنے لگ جاؤ، جو چیز میں سنتا ہوں وہ اگر تم سننے لگ جاؤ تو تم چین سے رہنا چھوڑ دو گے اور تم جنگلوں میں بھاگ جاؤ گے. اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں مزہ بھی نہیں آئے گا. تمہیں پتہ لگے گا آخرت کا معاملہ کتنا سنگین ہے. اسی حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے. چرچرانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کیا پڑے، وزن پڑے تو وہ کیسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ٹوٹی ابھی ٹوٹی. حضور فرما رہے ہیں آسمان فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے اتنا چرچراتا ہے. یعنی آسمان میں اتنی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ کوئی عبادت میں نہ کھڑا ہو، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں. تو اللہ کہہ رہے تم ہمارے لشکر کو جانتے نہیں ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. 19 تو بڑے فرشتے ہیں، اس کے نیچے کام کرنے والے لاکھوں فرشتے ہوں گے. اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ملک الموت لاکھوں لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے تو ہر جگہ ملک الموت نہیں پہنچ جاتے ہیں. وہ سردار ہیں، ان کے ماتحتی میں بہت سارے فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے کا کام کر رہے ہیں. نہیں سن میں آ رہا. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہماری فوج اور ہمارے لشکر کو کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کتنی ہے. ہاں یہ جو جہنم کی تذکیریں ہم بار بار سنا رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے، وما ہی الا ذکری للبشر، کہ آدمی اس سے نصیحت حاصل کرے کہ یہ کوئی آسان والی جگہ
نہیں ہے، دیکھ لینے والے جملے سے کام چل جانے والا نہیں ہے۔ لا تبقی ولا تذر، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، کسی کے برداشت کی نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم سنا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جو ہے دنیا میں گناہ نہ کرے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو جہنم کی آیتیں اس کے حق میں گیم چینجر بننی چاہیے، یو ٹرن لے کر وہ آنا چاہیے اللہ کی طرف، اس کو اپنی تنہائیوں میں رونا چاہیے۔ یہ بات ہے، حضور نے یہی بات فرمائی کہ آخرت کے احوال بڑے خطرناک ہے، اور ایک ہی راستہ ہے کہ تنہائیوں میں گڑ گڑاؤ، تنہائیوں میں بیٹھ کر رو اور اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہو، یہی ایک راستہ ہے اپنی جان بچانے کا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کے بارے میں واقعات بھرے پڑے ہیں، رات کو سونے جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیری جہنم نہیں سونے دیتی، تیری جہنم نہیں سونے دیتی، ہم کیسے سو جائیں؟ پھر جو ہے پوری رات جو ہے عبادت کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ آدمی جہنم کی آیتوں کو سنے تو اس کو یہ فکر ہو کہ میں کہیں آ نہ چلا جاؤں اور میرا حال یہ نہ ہو جائے۔ وہ صحابی کا واقعہ میں نے سنایا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ کے بارے میں فکس ہے کہ کون سا بندہ یہاں سے جائے گا۔ یہ آیت سننی تھی، وہ صحابی چیخ مار کر چلے گئے اور بے ہوش ہو گئے، ہفتے بھر روتے رہے کہ میرا کیا ہوگا۔ یہ بات صحابہ میں تھی کہ وہ قرآن کی آیتیں سن کے ٹینشن میں آ جاتے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اور یہی چیز ہماری تفسیروں سے بھی مقصود ہے کہ ہم بھی تنہائیوں میں سوچیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرے، اور اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ۔